بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا دوست سید علی گیلانی، اسلامک وزڈم پر آپ کو پھر ایک دفعہ ویلکم۔ آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کسی بھی حاجت کے لیے سورہ فاتحہ کا 7 دن کا عمل۔ جی دوستو، حاجت جب بھی کوئی آپ کے درپیش ہوتی ہے، اوبیسلی جب ضرورت کسی بھی امر کی ہوتی ہے، کوئی بھی ضرورت آپ پر آن پڑتی ہے، حاجت مین ضرورت، تو اب جب کوئی ضرورت آپ کو آن پڑی کسی بھی مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں، تو وہ ضرورت تو فوری پوری ہونی چاہیے نا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ وظائف جب ہم آپ کو پہلے بتا رہے تھے تو یہ بار بار مجھے ریکویسٹ بھی دوستوں سے آ رہی تھی کہ جناب حاجت اگر فرض کریں مجھے ضرورت پڑ گئی کہ میں نے ہفتے کے بعد جو ہے وہ اپنے بچے کی فیس جمع کروانی ہے۔ اب وظیفہ جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں وہ 21 دن کا ہے، کوئی 40 دن کا ہے، حاجت کے لیے بتاتے ہیں لوگ۔ تو ایسی صورتحال کے اندر مجھے تو ہفتے کے بعد رزلٹ چاہیے، تو مجھے کوئی شارٹ قسم کی چیز بتائیں۔ اسی طرح سے میں نے پریویس بھی ایک ویڈیو کے اندر سورہ اخلاص کا ایک عمل بتایا، جسٹ ونس کرنے کا، مطلب ایک ہی نشست میں بیٹھ کر آپ کریں تو آپ کا مسئلہ جو ہے مقصد پورا ہو جائے گا۔ اب اسی طرح سے اب یہ 7 دن کا عمل ہے۔ کوئی سخت حاجت ہوتی ہے، کوئی ایسی حاجت آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے، کوئی ایسی مشکل پریشانی آ جاتی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ٹف ہے اور اس کا ہونا جو ہے وہ ناممکنات میں سے ہے، مطلب امپاسبل تھنگس کو پاسبل کرنے کا یہ عمل آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو بحث کسی اور طرف چلی جائے گی، مختصراً وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ ایسا ہے کہ کوشش کریں، یہ وظیفہ جو ہے، یہ عمل جو ہے، یہ آپ 7 دن کا عمل ہے، یہ آپ سیٹرڈے کو شروع کریں، ہفتے والے دن سے شروع کریں، اور نئے چاند کا ہفتہ ہو جب، یعنی کہ نیا چاند جب نظر آتا ہے، جیسے نئے چاند میں نوچندی جمعرات ہوتی ہے، اسی طرح سے آپ نے نئے چاند کا اگر ہفتہ آپ کو مل جائے فرسٹ، مطلب یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ان کیس آ رہا ہو، یہ نہیں کہ آپ کی ضرورت جو ہے وہ ابھی فوری ہے اور آپ اگلے چاند کا انتظار کرتے رہیں، ایسا کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ بس حاجت پڑ گئی تو اگر دیکھ لیں، اگر چاند کی ڈیٹس آگے پیچھے 1-2 دن میں ہیں تو اس کو دیکھ لیں، اور اگر نہیں ملتا چاند کا پہلا ہفتہ تو آپ کسی بھی ہفتے کے دن سے یہ عمل شروع کریں گے۔ نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان بیٹھ کے آپ نے یہ کرنا ہے، یعنی اذان جب ہو جاتی ہے تو آپ سنتیں پڑھ لیں، گھر پہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ یہ عمل کر لیں، اور پھر اس کے بعد جا کے فرض بے شک مسجد میں آپ ادا کر دیں۔ تو آپ نے سورہ فاتحہ کو سیٹرڈے والے دن 70 دفعہ پڑھنا ہے۔ 70 دفعہ آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی بسم اللہ کے میم کو الحمد کے ساتھ جوڑ کر آپ نے یہ 70 بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ 7 بار اول آخر درود شریف آپ نے پڑھنا ہے۔ اب یہ کس طرح سے ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب 70 بار پڑھنے کے بعد آپ نے پھر درود ابراہیمی پڑھ لیا، دی اینڈ۔ اب دوسرے دن آپ نے 70 نہیں 60 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ اتوار والے دن۔ پھر سوموار والے دن آپ نے 60 نہیں 50 بار پڑھنا ہے، پھر منگل والے دن آپ نے 40 بار پڑھنا ہے، اور اسی طرح جب آپ اگلے سیٹرڈے کو پہنچیں گے تو آپ نے اس دن 10 بار پڑھنا ہے۔ اب یہ آپ کا ایک ہفتہ پورا ہو گیا۔ انشاءاللہ اسی ہفتے میں، اس ہفتے کے عمل سے آپ کا کام جو ہے وہ پورا ہو جائے گا، آپ کی حاجت اللہ کے حکم سے پوری ہو جائے گی اس عمل کی برکت سے۔ اچھا، ان کیس آپ کے پاس ٹائم بھی ہے اور ابھی کچھ رکاوٹ رہتی ہے یا کام نہیں ہو پایا تو پھر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ نے اس سیٹرڈے سے آگے سنڈے، یعنی اسی سیٹرڈے کو آپ نے آخری دفعہ 10 دفعہ پڑھا تھا، اب آپ سنڈے والے دن اس کو 20 دفعہ کریں گے، 10 بڑھاتے جائیں۔ تو اس طرح سے جب آپ اگلے سیٹرڈے کو پہنچیں گے تو پھر آپ 70 پہ پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ یعنی 70 سے شروع ہوئے تھے اور پھر یعنی ایک سیٹرڈے کو آپ نے شروع کیا 70 ٹائمز، اگلا سیٹرڈے آیا آپ 10 دفعہ پہ آ گئے، کم کرتے کرتے پھر آپ بڑھانا شروع کریں گے تو اس سے اگلے سیٹرڈے پہ آپ 70 ٹائمز پہ پہنچ جائیں گے۔ اس طرح سے یہ آپ نے عمل کمپلیٹ کرنا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انتہائی آسان عمل ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ بھی سب کو آتی ہے الحمدللہ، اور اسی طرح سے یہ عمل بھی اتنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ اس کو کرنے کی کوشش کیجئے۔ جن پریشانیوں اور مسائل کے لیے آپ بابا جیوں کے پاس جاتے ہیں، یہ بابا جیوں کے پاس آپ کو نہیں جانا پڑے گا۔ آپ یہ عمل کیجئے، آپ اپنے لیے خود اپنے رب سے مانگیے، وہی دینے والا ہے، باقی کوئی کسی کو کچھ نہیں دے پاتا۔
صرف اللہ ہی دیتا ہے، تو اللہ سے مدد مانگیں اور اللہ کے کلام سے مانگیں۔ تو سورہ فاتحہ کا یہ عمل جو ہے وہ آپ کیجئے، انشاءاللہ آپ کی حاجت جو ہے ودن اے ویک 7 ڈیز کے اندر اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہوگا؟ پھر اس کے بعد آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا، جیسے آپ سورہ فاتحہ کے اندر بھی شروعات ہی کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، اے عالمین کے رب تیرا بہت شکر ہے۔ تو اسی طرح سے تعریف کرنی ہے اللہ کی اور شکر ادا کرنا ہے۔ تو شکر زیادہ سے زیادہ کیا کیجئے تاکہ آپ پر رحم بھی زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کریں۔ اللہ کو بہت پسند ہے بندہ جو صبر اور شکر سے کام لیتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو وظیفہ پسند آیا ہوگا، عمل پسند آیا ہوگا۔ بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے۔ اور اب تو آواز کا پرابلم بھی سالو ہو گیا، بھائی کا خرچہ آپ نے کروا دیا، مائک لے لیا میں نے، تو آئی ہوپ کہ اب کلیئر آپ کو وائس آئے گی۔ خام مجھے خرچہ کروا دیا آپ نے۔ اب ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔